ذرا سوچیں کہ آپ امریکی حکومت کے اعلیٰ ترین آفس کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک تھکا دینے والے دن کے بعد ایک قریبی ریستوراں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے۔ واشنگٹن میں احتجاج کوئی نئی بات نہیں، لیکن کابینہ کے وزراء اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو بہت کم براہ راست نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ادارے کی سیکریٹری کرسٹن نیلسن کے ساتھ یہ ہوا، اور وائٹ ہاؤس کے لیے امیگریشن کے ایڈوائزر اسٹیفن ملر کے ساتھ بھی۔ دونوں کو میکسیکن ریسٹورانٹس میں کھانا کھاتے ہوئے ان مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا جو امریکی حکومت کی سرحد پر عدم برداشت کی پالیسی، خاص طور سے خاندانوں سے ان کے بچوں کو جدا کرنے کی پالیسی پر احتجاج کر رہے تھے۔ جبکہ ورجینیا میں اس ریستوراں کی مالکن نے حکومت کی ٹرانسجینڈرز کے بارے میں پالیسی سے اختلاف پر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کو اپنے ریستوراں میں کھانا کھانے سے روک دیا۔ مجھے وہاں سے جانے کا کہا گیا کیونکہ میں صدر ٹرمپ کے لیے کام کرتی ہوں۔ ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ بغیر کسی نقصان کے ڈر کے کرنا چاہیے۔ بہت سے آبزرورز کے مطابق سیاسی اختلافات بڑھنے کے ساتھ سیاسی بیان بازی میں بھی تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ صدارتی تاریخ دان اور صدر ٹرمپ کے ناقد ایلن لچمن اس تلخی کی وجہ صدر ٹرمپ ہی کو قرار دیتے ہیں۔ اب کوئی سیاسی تہذیب نہیں رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سیاسی تہذیب کو تباہ کرنے کی بنیاد پر الیکشن لڑے اور انہوں نے اپنی صدارت میں یہی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کی ذات پر حملہ کیا، انہیں برا بنا کر اور چھوٹا کر کے پیش کیا۔ سیاسی تقسیم اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ڈیموکریٹ صدر ٹرمپ کی مخالفت میں متحد ہیں، لیکن صدر کا سامنا کیسے کیا جائے اس پر منقسم نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کیبنٹ کے کسی ممبر کو ریسٹورانٹ میں، اسٹور میں یا پیٹرول پمپ پر دیکھیں تو باہر آئیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں۔ کسی کو بھی اپنے سیاسی مخالف کو ہراساں کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ٹھیک نہیں، یہ امریکی طرز زندگی نہیں۔ لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں عوامی خطابت کے موضوع پر تحقیق کرنے والے مائیکل کارنفیلڈ کا کہنا ہے کہ آپ چاہے جیسے بھی اپنے سیاسی جذبات کا اظہار کریں، آپ کا پیغام واضح ہونا چاہیے۔ یہ اہم ہے کہ آپ غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ غصہ کرتے ہیں۔ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک عوامی مقام کو سول نافرمانی یا احتجاج کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ واضح کرنا ہوگا کہ آپ کی توجہ کا مرکز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے نا۔ امریکی آئین کی پہلی ترمیم اظہار کی آزادی کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ کسی کے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اظہار کسی غلط ترغیب کا باعث بنے اس کی ضمانت نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر دونوں سیاسی جماعتوں کی توجہ مرکوز ہے۔ پیٹسی فٹاگسوارا کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔